أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنے اس گھر میں عبادت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے جمع کیا اور ماہ مغفرت رحمت جسے ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں ایسا ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہم تمام کو نصیب کیا. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز دینی بھائیوں، آج 23ویں رات ہے اور ہمارا مقصد یہاں آنے کا، دین کو قربان کرنے کا ایک ہی ہے کہ شب قدر کو پالیں، اور وہ رات جس کی عظمت، جس کی شان اور شوکت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت نازل کر کے بیان کر دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات سے محروم رہنے والے کو کہا کہ ایسا شخص جو اس رات سے محروم رہتا ہے وہ سارے بھلائیوں سے محروم رہا، ساری اچھائیوں سے محروم رہا، سارے خیر کے خزانوں سے وہ محروم رہا. اور پھر آپ نے کہا محروم وہی شخص رہتا ہے جس کی تقدیر میں محرومیت لکھ دی گئی ہو. اسی لیے کوشش کیجئے، کوشش مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو کرنا ہے کہ ہم ویسے محروم لوگوں میں سے نہ بنیں، بلکہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں جو بندے اللہ رب العالمین کی مغفرت کو پانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کے لیے رات جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور شب قدر کی تلاش کو ٹارگٹ کو بناتے ہیں. ایسے لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل ہونے کی اور اپنے آپ کو شمار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت سارے مقامات پر اور خصوصاً ہمارے یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں آدھی رات تک ہماری گاڑی ایک لائن پہ رہتی ہے، 12 ہو گئے تو ہمارے 12 بجنے لگتے ہیں، 12 کے بعد ہم کنٹرول کے باہر ہوتے ہیں. اسی لیے بار بار ہم کہتے ہیں، دیکھیے شاید میری بات آپ غلط رخ پہ نہ لیں، کہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ آج رات مجھے جاگنا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت تیاری ہمیں کر کے آنا ہے. سال بھر تو کماتے ہیں بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج جاگنا ہے، دوپہر شام تک آپ کا کام ہے، سمجھیے دوپہر تک ختم کر دو نا. آج ایک دن کے لیے آدھے دن کی قربانی دو. ہاں جو پیشہ والے لوگ ہیں، نوکری وغیرہ والے لوگ ہیں، ان کا مسئلہ تھوڑا الگ ہے. جو ذاتی کاروباری لوگ ہیں، جن کے اپنے ہاتھ میں کام وغیرہ ہے، ایسے لوگ دوپہر ہی سے اپنا کام ختم کر کے دوپہر سے تھوڑا آرام کر سکتے ہیں، سو وغیرہ کے رات کے لیے تیار ہو کے آ سکتے ہیں. ایسی تیاری اگر ہم کر کے آئیں گے تو پھر مستعد رہیں گے اور رات جاگنے کے لیے ہم تیار بھی رہیں گے، اور پھر نیند کا غلبہ بھی بہت کم ہم پر ہو سکتا ہے اور آ سکتا ہے. بہرحال اپنے میں عنوان کی طرف آتا ہوں. یہ تمہیدی چند باتیں تھیں. کوشش کیجئے کہ اس رات کو پوری طور پہ ہم عبادت کے ذریعے جاگیں. انسان ہے، مجھ پر بھی آپ پر بھی تھکان آتی ہے، تھوڑی بہت تھکان کو دور کرنے کے لیے کوئی لیٹ لیتا ہے، پھر وہ مسئلے الگ ہیں. معزز بھائیوں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ رات آپ کو بتایا تھا کہ ایک صحابی کا ذکر خیر، انشاءاللہ آج ہم ایک ایسے ہی صحابی کا ذکر خیر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں. پچھلی رات یعنی 21ویں رات جو ہم نے سنا تھا وہ مشہور معروف
صحابی رسول ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھا۔ آج بھی ایک ایسے ہی صحابی ہیں جو قدیم الاسلام ہیں، پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، اور پھر ذو الحجرتین ہیں، 2 ہجرتوں کا شرف انہیں نصیب ہوا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ خوش نصیب وہ صحابہ جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں نام بنام نام لے کے آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی، دنیا ہی میں جیتے جی جنت کی خوشخبری پانے والے یہ صحابی ہیں۔ اور بہت بڑی ان کی فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ کہا تھا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ اے میرے صحابی تجھ پہ قربان۔ یہ وہ صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائٹل سے مشہور ہوئے۔ آج ان کا ہم ذکر خیر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں تاریخ اسلام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصلی نام زبیر ہے، کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے، والد کا نام عوام ہے، اور ان کا شجرہ بھی جیسے پچھلے ہم نے کہا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ایسے ہی ان کا نسب نامہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے جا کے ملتا ہے۔ ایک شخص تھے جن کا نام پیارے نبی کے جو نسب میں آتا ہے قصی بن کے، جن کا اصلی نام زید ہے۔ یہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گئے تھے بچپن میں، یعنی جیسے یہ پیدا ہوئے ابھی ماں کی گود میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا۔ قصی بن کلاب یعنی ان کے والد جو کلاب تھے وہ انتقال کر گئے۔ باپ کے انتقال کے بعد ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، عدت ہونے کے بعد ایک دوسرے شخص سے انہوں نے شادی کر لی، اور وہ جو شخص تھے وہ ملک شام کے سرحد کے پاس رہنے والے تھے، تو وہاں یہ اپنی بیوی کو لے کے چلے گئے۔ تو یہ قصی زید جن کا نام تھا، چھوٹے سے تھے، ماں نے اپنے بچے کو ساتھ لے کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئیں۔ وہیں پر پروان چڑھے، بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، تو وہاں کے ایک شخص سے، ایک نوجوان سے ان کی کچھ تکرار ہو گئی۔ وہ نوجوان انہیں تانا دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تو اپنے آبائی وطن کیوں نہیں جاتا؟ لڑتے لڑتے تانا دیتے ہیں نا لوگ، تانا اس نے دیا کہ تم اپنے آبائی وطن کیوں نہیں جاتے، اپنے باپ دادا کا جو گاؤں ہے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ اسے ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی میرا باپ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یہی میرا خاندان ہے۔ جیسے انہیں پتا چلا کہ یہ کہنے والا کچھ میرے اور خاندان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو ماں کے پاس آئے اور ماں سے پوچھا کہ امی جان بتاؤ میرا اصل خاندان کہاں پہ ہے، کون سا ہے؟ تو ماں نے بتایا کہ بیٹے تم تو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہوتا۔ کہا کہاں رہتا؟ کہا کہ مکے میں رہتا ہے۔ تو جانے کی ضد انہوں نے کی۔ آخرکار ماں نے کہا کہ ابھی مت جانا، حرمت والے مہینے جو آتے ہیں جب جنگ جدال لوٹ مار سب ختم ہوتا ہے اس وقت جانا۔ تو اس وقت یہ مکہ المکرمہ آتے ہیں، تو یہ دور تھے، یہ اپنے لوگوں سے، اپنے خاندان سے دور ہونے کی بنا پر ان کا نام ہے قصی ہو گیا۔ اصل نام تو زید تھا۔ مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت دور ہے، سمجھ رہے؟ اسی لفظ سے قصی ان کا نام ہو گیا۔ تو پھر یہ مکہ آئے۔ ان کے ایک بھائی تھے، اس وقت نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے تھے، زہرہ ان کا نام تھا۔ کلاب کے 2 لڑکے تھے، ایک قصی ایک زہرہ۔ قصی تو یہ ہے جب اپنے بھائی سے آ کے ملاقات وغیرہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہاں پر ان کی سرداری شروع ہوتی ہے قصی کی۔ اور قریش جو خاندان ہے بہت بڑا خاندان، یہ خاندان بکھرا ہوا تھا، خاندان یہ منتشر تھا۔ قصی جب یہاں آتے ہیں اپنے خاندان کو جوڑتے ہیں، یعنی قریش کو جوڑتے ہیں، اور پھر قریش کو جوڑنے کے بعد سرداری ان کی قائم ہوتی ہے۔ سردار کی حیثیت سے یہ رہنے لگتے ہیں، اور ہر معاملہ، ہر کام ان کے مشورے سے ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ شادیاں بھی جو مکے میں ہوتی تھی ان کے مشورے سے شادیاں ہوتی تھی، اور کوئی بھی مسئلہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس مسئلے کا حل قصی کے پاس آ کے لوگ تلاش کرتے تھے۔ ان کے گھر میں بیٹھک ہوتی تھی، لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ آخرکار قصی نے
दारुन्नदवा तामीर किया। सुने हैं ना दारुन्नदवा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी था, आपकी नबूवत में भी दारुन्नदवा था, जहां पे मक्के के सारे लोग जमा होके अजीम अजीम अहम अहम मशवरे करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मशवरे भी इसी दारुन्नदवा में हुआ है। जो दारुन्नदवा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादाओं में से कुसै ने तामीर किया था, उस दारुन्नदवा में मशवरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के हुए थे। तो दारुन्नदवा को बनाने वाले और इमारत खड़ी करने वाले यही कुसै थे। बहरहाल तो काफी चीजें मक्के के अंदर ये जो है तब्दील करते हैं, तब्दीली लाते हैं। मक्के में पानी नहीं था, दूर दराज जो है कुएं थे, औरतें बड़ी मशक्कत से दूर जाके पानी लाती थी। अरफा के मैदान में कुआं था उस जमाने में, और फिर अरफा के मैदान से भी दूर पे एक और एक कुआं था। बड़ी मशक्कतें औरतें पानी के लिए उठाया करती थी उस जमाने में, क्योंकि जमजम का कुआं अभी जाहिर नहीं हुआ था। तुम्हारे भाई आप बोलेंगे जमजम का कुआं था ना मौलवी साहब, तुम्हें कहा कि दूर की बात बोल रहे, था, बंद था, वो अभी वाजे नहीं हुआ था, उसके निशानात नहीं मिले थे, लोग कहते थे है कहाँ है पता नहीं था। तो इस तरह कुएं थे, दूर थे, मक्के के बाहर थे। तो कुसै यही वो शख्स हैं जो मक्का सिटी और मक्का बस्ती में एक कुआं खुदवाते हैं। और कुरैश के लोगों को एक मरतबा इन्होंने जमा किया, जमा करके कहा कि ऐ कुरैश के लोगों, हम आला नस्ब के लोग हैं, मक्के की सरदारी हमें हासिल है, और खाने काबा की जो जिम्मेदारी है वो हमारे हिस्से में आई है। मुख्तलिफ इलाकों से लोग उस जमाने में भी मक्का आते थे हज वगैरह करने के लिए। तो हाजियों को खिलाने पिलाने का इंतजाम जो था वो बिगड़ चुका था, वो सही से इंतजाम नहीं था। यही वो कुसै हैं जो अपने सारे कुरैश के लोगों को जमा करके सालाना टैक्स वसूल करते हैं। सालाना टैक्स कहते हैं कि सालाना टैक्स मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, हाजियों के लिए हम ये टैक्स इस्तेमाल करेंगे, तुम में से जो शब्द दे सकता है दे। लेकिन हर एक पर इन्होंने लागू किया और सारे के सारे लोग खुशी खुशी इसको कबूल उन्होंने कर लिया। तो इस तरह उन पैसों से आने वाले हाजियों को अरफा के मैदान में भी रोकते थे उस जमाने में। सारे हाजियों को खिलाने पिलाने का सब कुछ इंतजाम उन्हीं पैसों से किया जाता था। तो ये कुसै का मैं इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दिया कि कुसै के 4 बेटे थे। मैं सिर्फ 2 का नाम बताऊंगा और 2 के नहीं बताऊंगा, क्योंकि उतनी मेमोरी मेरी भी नहीं और आप में से हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 2 का नाम बता रहा हूं। एक का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, एक का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, एक दूसरे लड़के का नाम था अब्द मनाफ। समझ रहे हैं? अब्द मनाफ की नस्ल से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, और अब्दुल उज़्ज़ा की नस्ल से ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा होते हैं। सिलसिला देखिए जाके कुसै से कैसा मिलता है ज़ुबैर बिन अव्वाम का। ज़ुबैर बिन अव्वाम बिन खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै। आया समझ में भाई? नहीं आए तो भी हला ना बूंदी चुपाया बोल के आप लोग नहीं हलाओ, उसमें क्या गलत नहीं है। नहीं आए तो हला देना, क्या बोल सकते हैं? नहीं आया बोलते तो नहीं, बहुत सारे लोग बोलते नहीं आया तो भी आयत बोलते। हम भी ऐसे ही थे, कहीं बैठ गए कहीं नहीं आया तो भी आयत बोल लेगा। तो ज़ुबैर बिन अव्वाम बिन खुवैलिद, खुवैलिद, ये खुवैलिद कौन है जानते हैं? जज़ाकल्लाह, कौन बोले भाई? माशाअल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह बरकत दे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ये वालिद हैं खुवैलिद। समझ रहे? खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला कैसे जाता कुसै तक? परसों भी मैंने बताया था, वो लॉन्ग था, ये शॉर्ट है। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै। तो कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हुए, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हैं। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाब अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। शजरा समझ में आया भाई? हाँ? क्योंकि हम लोग नहीं सुनते हैं, ये मैंने चाहा कि आपको सुनाऊंगी। बहरहाल क्योंकि शजरा जानना भी बहुत बड़ा इल्म है, ये बहुत बड़ा इल्म है जी। हम लोगों को हमारे दादा परदादा का नाम ही मालूम नहीं रहता, समझ रहे? और अरब के लोगों को इस पे बड़ा फक्र होता था
انسان کا انسان اپنا شجرہ تو چھوڑو، گھوڑا کا شجرہ بھی وہ لوگ اپنے پاس رکھتے تھے، اور آج بھی یہ چیزیں ان کے پاس ہیں، آج بھی۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے، ہم تو ہمارے بڑے تو ہم نہ بولے نہیں رہیں گے، آپ کا بھی کیا مسئلہ ہے مجھے تو معلوم ہے، میرا بول رہا ہوں، کوشش ہم یہ تو کریں، آنے والی جو ہمارے نسل ان کو تو بتائیں کہ آپ کے دادا کا نام یہ، جہاں تک ہم بتا سکتے ہیں، پردادا اکڑ دادا تک ٹھیک ہے، تو پتا ہے تو بتا دیں، بچوں کو یہ علم جو ہے دینا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو عرب کے لوگوں کے اندر یہ چیز بڑی عام تھی، اور ہر کوئی اپنا شجرہ رکھتا تھا، اور اس کا علم جو ہے ان کے پاس ہوتا تھا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ پیدائشی طور پہ بڑے طویل القامت تھے، بڑے لمبے تھے، قد ان کا بہت بلند تھا، گھوڑے پر بیٹھتے۔ ابن جوزی سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں کہ جب یہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ان کے پیر زمین پہ لگتے تھے، اتنے بڑے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایسے ہی تھے، بہت لمبے تھے وہ بھی۔ تو سوار ہوتے جانور پہ تو ان کے پیر زمین پہ ہوتے تھے۔ تو زبیر بن عوام جس قدر طویل القامت تھے، لمبے قد کے تھے، ایسے ہی شان اور شوکت بھی ان کی لمبی تھی۔ سمجھ نہیں بات؟ شان اور شوکت بھی لمبی تھی۔ کیا شان اور شوکت ان کی؟ تو ایک تو یہ ان کی جو والدہ ہے نا، ان کی امی جو ہیں صفیہ، کیا نام ہے؟ بنت عبد المطلب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں یہ صفیہ بنت عبد المطلب۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے ہیں، یہ سگی پھوپھی ذات بھائی ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں یہ۔ اور ان کی جو رشتہ داری ہے جو پیارے نبی سے اس وقت گہری ہوئی اور مضبوط ہوئی جب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد بنتے ہیں۔ ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد، سسر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ شادی کرتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں۔ تو رشتہ کیا بنا ہے دونوں کا؟ پھوپھی ذات بھائی تو تھے ہی، اور اس رشتے نے اور مضبوطی پیدا کر دی۔ ہمارے الفاظ میں سابو جو بولتے ہیں وہ جو ہے زبیر بن عوام بن گئے۔ بھائیوں، جن خوش نصیب مسلمانوں نے یا جن خوش نصیب لوگوں نے اسلام پہلے قبول کیا ہے، ان خوش نصیبوں میں حضرت زبیر بن عوام بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن صحابہ پہ محنتیں کی، عثمان بن عفان پہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص پہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح پہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف پہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عشرہ مبشرہ ہیں جو بھی میں نے 4 نام لیے، اور انہی میں سے ایک زبیر بن عوام بھی ہیں جن پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوششیں کی، اور بہت جلد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو اس وقت ان کی عمر 8 سے 10 سال تھی۔ 8 سے 10 سال کی عمر کا لڑکا اسلام قبول کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے بچے اس عمر میں کیا کرتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ بھائیوں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ مکی مکے زمانے میں سب سے پہلے دفاع رسول کے لیے، انتقام رسول کے لیے، حفاظت رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو بے نیام کرنے والی یہی ہے۔ اسلامی تاریخ میں جیسے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلا اپنا خون بہایا ہے، ایسے ہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو مکے کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار کو بے نیام کر دیا تھا، جبکہ تلواریں مکے دور میں نکالی نہیں گئی تھی، سب سے پہلے تلوار نکالنے والے یہی تھے۔ اور ہوا یہ کہ حضرت زبیر بن عوام
کو پتا چلا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، آپ کو ستایا یا آپ کو مارا ہے، حالانکہ خبر جھوٹی تھی۔ زبیر بن عوام کیا سنے، تلوار نکال لیا انہوں نے، تلوار نکال کے چلنے لگے، جانے لگے۔ راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زبیر ما شانو، ہمیں کیا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہو تلوار ہاتھ میں لے کے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا کہ کسی دشمن نے آپ کو اذیت دی، آپ کو تکلیف دی، میں نے چاہا کہ جس دشمن نے آپ کو تکلیف دیا ہے اس دشمن کا سر میں تن سے جدا کر دوں۔ جانتے ہیں ان کے جذبے کو دیکھ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فدعا له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے جذبے کو دیکھ کے، ان کے اس محبت کو دیکھ کے آپ نے ان کے حق میں دعا دی، دعا آپ نے کی۔ اور صرف ان کے لیے دعا نہیں، جو تلوار مکے دور میں بے نیام سب سے پہلے ہوئی تھی، ولی سیفی ہی، اس تلوار کے لیے بھی آپ نے دعا دی، تلوار کے لیے بھی آپ نے دعا دی۔ تو یہ وہ صحابی ہیں۔ اور جانتے ہیں بھائی اس وقت ان کی عمر کیا تھی جب تلوار یہ بے نیام کرتے ہیں؟ 11 سال، صرف 11 سال کی عمر، اور یہ جوش، یہ جذبہ، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگڑائیاں، یہ تڑپ ان کے اندر۔ اور آج ہمارے 11 سال کے بچے تو چھوڑیے، ان سے ہمارے بچوں سے کیا موازنہ ہم کریں؟ ہمارے نوجوان، ہماری نوجوانی بھی کیسے گزری ہے، کہاں گزری ہے، سمجھے؟ 11 سال کا یہ لڑکا، اس قدر جوش، اس قدر جذبہ، اس قدر محبت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ہمارے نوجوانوں کا جوش کیا ہے؟ تمباک میں، شراب پینے میں، گٹکے کھانے میں، سگریٹ پھونکنے میں، عشق بازیاں لڑانے میں۔ عشق بازیاں، کون ایسا نوجوان ہے الا ماشاء اللہ جو اکثر کے اکثر عشق کے مرض میں مبتلا ہے، عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے بھائی، یہی روڈ آگے چل کے ایک دکان ملتا ہے، ایک مسلم لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی کی ہوئی ہے، غیر مسلم لڑکے سے، اور بٹو وغیرہ لگا کے غیر کی طرح جی رہی ہے۔ ہاں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ یہ دیکھو کیسے لوگ تھے، اور ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان لڑکیاں، ہماری نوجوان بہنیں، نہ دین کا جذبہ ہے، نہ اسلام کی کوئی فکر ہے، نہ دین کی کوئی غیرت ہے اور حمیت ہے، سارے حدوں کو پار کر دیتے ہیں بس اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، الیاذ باللہ۔ تو یہ نوجوان تھی، 11 سال کی عمر میں تلوار کو نکالنا، 11 سال کی عمر میں ہر بچوں کو پہننا بھی پکڑنے آتا ہے، تلوار پکڑ لیے یہ لوگ۔ تو اس قدر جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ جب یہ اسلام میں آئے، اسلام قبول کیے، جہاں اور سارے مسلمانوں کو اذیتیں دی گئیں، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مارا گیا، زخمی کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، سخت طور پہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، ان سزا پانے والوں میں سے، اذیتیں اٹھانے والوں میں سے زبیر بن عوام بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کم سن لڑکا ہے، چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، اور اذیت دینے والا، سزائیں دینے والا کوئی اور نہیں تھا، ان کا سگا چچا تھا۔ ان کا چچا انہیں تکلیفیں دیتا، پریشان کرتا، مارتا، پیٹتا، اور کہتا کہ کفر کر، کہتا کہ اسلام سے رک جا، باز آ جا۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے حسیر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا لپیٹتا تھا، اور لپیٹ کے لٹکاتا تھا، اور نیچے سے دھواں دیا کرتا تھا۔ ہمارے کیسی قربانیاں حضرات صحابہ نے دی جی اسلام کے لیے، کلمے کو پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کیسی اذیتوں کو انہوں نے سہا ہے، کیسے دل تھے ان کے، کیسا جگر تھا ان کا، کیا ہمت تھی ان کے اندر۔ اور یاد رکھنا بھائی، جو شخص خلوص سے، دل سے، سچے دل سے اسلام میں آتا ہے، سمجھتا ہے اسلام کو، تو اذیتیں دینے والے دے دے کے تھک جاتے ہیں۔ اللہ ان کو ایسا صبر دیتا ہے، ایسی ہمت دیتا ہے، ایسا حوصلہ ان سچے مسلمانوں کو دیتا ہے کہ ستانے والے ستا ستا کے تھک جاتے ہیں، مارنے والے مار مار کے تھک جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اسلام سے مکرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام قبول کرنے سے پہلے جب انہیں پتا چلا کہ ان کی لونڈی مسلمان ہو گئی ہے تو لونڈی کو اتنا مارتے تھے کہ مار مار کے تھک جاتے تھے، لیکن لونڈی تھکتی نہیں تھی۔ مار مار کے عمر بن خطاب جیسا بہادر انسان مار کے تھکتا تھا اور کہتا تھا کہ سانس لیتا ہوں اور تھوڑا ریسٹ کر کے پھر تمہاری پٹائی کرتا ہوں۔ تو جن کو اللہ سچا صدق دل سے سچے طور پہ اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے نا، اللہ انہیں ایسی ہمت بھی دیتا ہے کہ وہ لوگ اذیتیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ زبیر بن عوام بھی سہتے گئے، اذیتیں اٹھاتے گئے، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی چچا کہتا تھا چھوڑ دے اسلام کو، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکلتا تھا لا اکفر ابدا، کہ میں کسی صورت بھی کفر کرنے والا نہیں۔ اور جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے بتایا تھا، شروع میں جو ہجرت ہوئی، ہجرت کرنے والوں میں 11 مرد تھے۔ کتنی عورتیں تھیں؟ 2 عورتیں تھیں۔ 11 مرد تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کے امیر تھے۔ تو ان 11 مردوں میں ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے ہجرت کرنے والوں۔ تو آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حبشہ سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ جب مدینہ آئے، شادی وغیرہ ان کی ہو گئی تھی مکے ہی میں۔ مدینہ آنے کے بعد دیکھو آزمائشوں سے گزر کے آئے یہ لوگ، امتحانات سے گزر کے آئے یہ لوگ، تکلیفوں کو اٹھا کے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کیسی کیسی آزمائش اہل ایمان کے لیا کرتا ہے اور کیسے کیسے امتحانات سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو گزارتا ہے۔ مدینہ آئے مہاجرین تو چند ایک آزمائشوں سے گزارے گئے۔ ایک آزمائش تو یہ کہ مدینے کی ہوا موسم انہیں راس نہیں آتا تھا، سیٹ نہیں ہوتا تھا، بیمار ہونے لگے صحابہ اکرام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی بیمار، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار۔ تو مدینے کا موسم انہیں شروع میں راس نہیں آنے لگا اور مہاجرین جو مکے سے آئے تھے مکے کو یاد کرنے لگے، وہاں کی ہوائیں یاد کرنے لگے، وہاں کی گلیوں کو یاد کرنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مہاجرین آ تو گئے مکے سے، مکہ چھوڑ کے، لیکن مکے کی یاد اب انہیں تڑپا رہی ہے، مکے کی یاد انہیں ستا رہی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی، کہا کہ پروردگارا جیسے مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اے اللہ مدینے کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور جو وبا جو پھیلی ہے اے اللہ اس وبا کو جحفہ وغیرہ مقامات پر تو منتقل کر دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایسی محبت صحابہ کے دلوں میں مدینے کی ڈالی گئی کہ کئی مرتبے مکہ گئے، مکہ کو فتح کیا، لیکن سارے صحابہ پیارے نبی کے ساتھ مدینے ہی میں آ کے سکون اختیار کرتے ہیں۔ اور بھائیوں دوسرا بہت بڑا امتحان یہ تھا، جتنے مہاجرین مکے سے مدینہ آئے تھے کسی مہاجر کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد کسی کو نہیں ہو رہی تھی۔ مکے والوں کو پتا چلا کہ جو لوگ مکہ چھوڑ کے گئے مدینہ بے اولاد ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو مکے والے طعنہ دینے لگے، طنز کسنے لگے، کہنے لگے ہمارے خداؤں کی مار پڑی ہے، تم لوگوں کو ہمارے خداؤں کی مار پڑی ہے، ہمارے خداؤں کو چھوڑا، مکے کی زمین کو تم نے چھوڑا تو ہمارے خدا تم سے ناراض، اس لیے تمہیں جو ہے اس تکلیف سے گزارا جا رہا ہے ہمارے خداؤں کی طرف سے۔ جب یہ طعنے یہ تبصرے مسلمانوں کو پہنچے اور ملے تو ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو گیا، پہلے تو تھوڑی تکلیف میں، ان کے درد میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور اللہ کے بندو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینہ جانے کے بعد مہاجرین جن مہاجرین کے گھر میں سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا یہی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیدا ہوا۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سب سے پہلے اولاد سے نوازا، بچہ ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشی خوشی لے کے آئے۔ صرف یہ گھرانہ خوش نہیں، پورا مدینہ خوش ہو گیا، پورا مدینہ اس بچے کی پیدائش سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو طعنے دے رہے تھے مشرکین مکہ، ان کے طعنوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو پیدا کر کے دے دیا تھا۔ تو یہ بچے کو لے کے گئے
حضرت زبیر بن عوام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو لیا, نام رکھا عبداللہ. یہی آگے چل کے عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر کہلائے. بڑے بہادر, بڑے نیک اور بڑے ہوشیار, بڑے چالاک, بڑے ماہر جنگجو, بہت ان کے بھی بڑے عظیم کارنامے ہیں. اللہ نے چاہا تو کبھی ہم ان پر بھی گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے انہی کے گھر جو ہے اولاد ہوتی ہے. حضرات, بدری صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے. جو صحابہ بدر میں شریک رہے, بدری صحابہ کا بڑا بلند مقام ہے, بڑا اونچا مقام ہے. اتنا اونچا مقام, بخاری کی یہ الفاظ ہے کہ اللہ رب العالمین بدری صحابہ کو جھانک کے دیکھا. یہ الفاظ ہیں, بدری صحابہ کو اللہ نے جھانک کے دیکھا, عرش سے جھانک کے دیکھا, اور اللہ نے یہ مژدہ سنایا, یہ بشارت سنائی کہ بدری صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے, وہ جو چاہیں عمل کریں. ان بدری صحابہ میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. بدری صحابی ہیں, یہ بدری صحابی بدر میں شریک ہونے والے. اور بدر کے حوالے سے دو ان کی باتیں میں کہہ کے آگے میں بڑھتا ہوں میں, کہ بدر کے میدان میں ایک کافر, ایک مشرک, بڑا ہیکل جسم والا, بڑا طاقتور, بڑا مضبوط جسم والا, اور پورا لوہے میں ڈھکا ہوا تھا, لوہے میں چھپا ہوا تھا. جسم کا کوئی حصہ اس کا نظر نہیں آتا تھا, اس قدر لوہا پہن کے میدان میں آیا ہوا تھا, میدان میں اترا ہوا تھا. اس کا نام جو ہے عبیدہ بن سعید تاریخ میں آتا ہے. کنیت اس کی ابو ذات الکرش, کنیت اس کی ابو ذات الکرش تھی, اور اس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی, صرف آنکھیں. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر جو ہے نشانہ باز تھے, ماہر نیزہ باز تھے اور نشانہ باز تھے. ان کا جو نشان ہوتا تھا نا, وہ چوکتا نہیں تھا, وہ چھوڑتا نہیں تھا, بڑے ماہر تھے. جب دیکھا کہ یہ اتنی ہیکل جسم والا شخص لوہے میں نہا کے آیا ہے, صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی تھی, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نیزہ لیتے ہیں, اس کی آنکھوں کو نشانہ بناتے ہیں. ہمارے آنکھوں کو نشانہ بنانا معمولی بات ہے, اور جا کے سامنے تو نہیں بنا سکتے نا. تو ٹھہروا میں تیرے نشانہ بنا تو بولے دیں گے کیا جنگ میں, ہاں ایسا ہوا رہیں گا جی, ہوا رہیں گا نہیں, ٹھیک ہے آبا تو نشانہ بنا, عمر تو بولے رہتا کیا نہیں نا. نشانہ بنانا تو کافی دور ٹھہرے ہوں گے نا, ہے نا, کافی دور سے انہوں نے نشانہ بنایا, کھوپڑی کو نہیں, سر کو نہیں, آنکھوں کو نشانہ بنانا. اللہ اکبر, کیسے لوگ ہیں. پولیس میں بھرتی کے لیے کتنے مہینے ٹریننگ آ دیتی, ٹریننگ لے کو آنکھوں بھی گن اٹھا سکتے نہیں نا بیچارے ہمیں. لیکن یہ لوگ دیکھو کیسے ہیں, آنکھ کو نشان بناتے ہیں, اور جیسے انہیں لگا کہ اب میرا نشان اس کے آنکھ پہ برابر ہے, تو نیزہ چھوڑا انہوں نے, اور سیدھا نیزہ اس کی آنکھ میں گھس کے سر کے پیچھے نکلتا ہے. ہاں, ایسے صحابہ کو ہم ماننے والے ہیں بھائی, اتنے بہادر لوگوں کو ہم ماننے والے ہیں. آج ہم سارے گہرے بزدل ہو گئے, بزدل ہم بنے ہوئے ہیں. ایسے جنگجو لوگوں سے ہمارا تعلق ہے. جنگ بولے تو میں بھی تھر تھرا, تو آپ بھی تھر تھراتے نہیں ہے کیا کوئی ایسا نکلنے والا؟ اگر میں بولے تو, اگر مجھے آگے کوئی بولے تو نہیں نکلتے ہم لوگ, ہرگز نہیں نکلتے. کیوں؟ ایمان ہمارا ایسے ڈاؤن, کمزور, ویک ہو گیا ہے, اور آخرت کی جو فکر ہونی چاہیے نہیں ہے ہمارے دلوں میں. بھائی آپ ایسا مت سمجھنا, موسیقت بولنا نہیں, یہ میری بھی بیماری ہے. میں بہت معاشرے میں رہتا ہوں, میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ رہے, معاشرہ پورا وہی ہے ہمارا. دنیا سے میرا آپ کا تعلق زیادہ ہے, دنیا زیادہ نظر آتی ہے مجھے آپ کو, اور ہمارے لوگ بھی ایسے تھے, ہم بھی ایسے تھے. ایک جمعہ میں نے بتایا تھا یہ بات, ہمارا تعلق دنیا سے ایسے ہے, اٹھے بیٹھے ہر وقت دنیا ہی پہ ہماری گفتگو ہوتی ہے. صحابہ کیسے تھے جانتے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, بخاری میں ہی, امام بخاری کتاب الایمان میں ان کا جملہ نقل کرتے ہیں. صحابہ اکرام کا معمول ہوتا یہ تھا, اجلس بنا نؤمن ساعۃ. صحابہ کہتے ارے بیٹھو جی, ایمان کے بارے میں باتیں کریں گے, بیٹھو. ایسے بیٹھ کے ایمان کے بارے میں گفتگو کرتے تھے, ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں سناتے تھے. صحابہ کی مجلسیں ایسے ہو, ہماری مجلسیں اٹھے تو کتنا کماری بھائی, تمہیں کتنا رہیں گا انکم تمہارا, سیو کتنا ہوتا رہیں گا,
نہیں بھی اتنا تھا، نہیں بینک بیلنس بنا کے رکھے نہیں، وہاں 1-3-4 لاکھ تو رہنا، دیکھو زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے، ہمیشہ یہی. میں تو یہ لین میں ہوں، مجھے کتنے لوگ ہم پوچھ ہوئی کہ مجھے معلوم نہیں. سمجھ رہے؟ اچھے لوگ بھی پوچھے، دیندارہ بھی پوچھے، دنیا دارہ بھی پوچھے. سمجھ؟ میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، آج بھی دیتا ہوں، آپ کو یہی جواب دیتا ہوں، اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، بس اتنا ہی میرا جواب ہے. اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے. ہماری ساری گفتگو میرے بھائی یہی ہے کہ نہیں؟ غلط بول رہا ہوں بھائی؟ غلط بولا تو بول دیجئے مولوی صاحب غلط بول رہے ہیں آپ. حضرات صحابہ ایسے جنگجو، بہادر اور جوامرد لوگ تھے، ایسے صحابہ کا ذکر کرنے والے، ایسے صحابہ کا نام لینے والے، ان کی سیرتوں کو سننے والے، پڑھنے والے، سنانے والے، اور ان صحابہ کو معیار بنانے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہم لوگ ہیں. اور آج دیکھو ہماری حالت کیا ہو کے رہ گئی ہے. نشانہ بنایا انہوں نے آنکھوں کو. اللہ اکبر، میں پڑھ کے حیران رہ گیا. عجیب و غریب ہے، آنکھوں کو نشانہ بنانا. اور جب وہ نیزہ پار ہوا، اس کے آنکھ میں گھس کے سر کے پیچھے نکلا، اتنی ہیکل جسم والا وہ شخص دھڑام سے نیچے گرتا ہے. اور جیسے نیچے گرا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ پیر رکھتے ہیں، اور پیر رکھ کے اپنا نیزہ کھینچ کے نکالتے ہیں. جیسے ہی نکالا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام نے مقام بدر، میدان بدر میں ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اپنے نیزے سے دشمن کی آنکھ کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کی زندگی کو انہوں نے ختم کر دیا. پیارے نبی کو پتا چلا، آپ نے کہا کہ زبیر کہاں ہے وہ نیزہ، کہاں ہے وہ نیزہ جس نیزے سے تم نے دشمن کو وار کیا؟ کہا اللہ پیارے نبی یہ ہے میرا نیزہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی تمام اس نیزے کو اپنے پاس رکھا. اس کو کہتے ہیں ہمت افزائی. ہمارے پاس ہمت دینے کا بھی نہیں ہے، قوم کو ہمت دینے کا کو دینا بھی ہم کو نہیں آتا ہے. سمجھ رہے؟ ہمت دینے سے بچے بھی آگے بڑھتے ہیں، بوڑھے بھی آگے بڑھتے ہیں. ہمت دینے سے بوڑھے بھی آگے بڑھتے ہیں. کتنے ایسے صحابہ ہیں جو بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار ہو چکے تھے. لنگڑے صحابی ایک جنگ احد میں آتے ہیں، جنگ احد میں لنگڑے صحابی، اور آنے سے پہلے پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی اگر میں جنگ میں مارا گیا، شہید ہو گیا، جنت میں کیسا جا تمہیں؟ یہ لنگڑا پن دنیا میں ہے، کیا وہاں بھی رہے گا لنگڑا پن؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر شہید ہوتے ہو اللہ تمہارے پیر کو درست کرے گا، تم دونوں پیروں کی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. یہ جذبہ لنگڑوں میں، یہ جذبہ اندھوں میں جذبہ تھا نبی کے زمانے میں. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی، جذبہ تھا ان کے اندر. کیسا جذبہ؟ بخاری کے اندر موجود ہے. ان کی ایک لونڈی تھی، وہ خود کہتے ہیں کہ اس لونڈی سے 2 موتیوں کے مانند اللہ نے مجھے بچے دیا تھا. موتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، موتیوں کے مانند 2 بچے اللہ نے دیا تھا. لیکن وہ لونڈی ایسی تھی، ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برا بھلا کہتی تھی، برائیاں بیان کرتی تھی، آپ کی عزت کو گھٹانے کا، آپ کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتی تھی، لعن طعن کرتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. میں ہر وقت اسے کہتا تھا کہ مت کر ایسے، مت بول ایسے، لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لیتی تھی. ایک مرتبہ میرے اندر ایک غیرت پیدا ہو گئی کہ نبی کے خلاف ایسے روزانہ کہتی ہے، تلوار لیے اور قتل کر دیا اس کو. کیا جذبہ ہے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ اس لونڈی سے اللہ نے مجھے 2 معصوم چھوٹے بچے موتیوں کے مانند دیا تھا، لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ بچوں کی ماں چلے جائے گی تو کیا ہوگا بچوں کا. نہیں، جو نبی کی دشمن وہ میری دشمن ہے، نبی کی دشمن میرے گھر میں رہے. اندھے صحابی ہیں، اندھے صحابی ختم کر دیے. اور آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاجرہ ایسے ہے، میں نے اپنی لونڈی کا کام اس لیے تمام کیا کہ آپ کے خلاف بکتی تھی، آپ کی ہجو بیان کرتی تھی. آپ نے کہا کہ یہ خون نہیں ہے، جاؤ، تم نے جو کیا صحیح کیا، اچھا کیا، سچا کیا تم نے. یہ جذبہ تھا اللہ کے بندوں. اندھوں میں یہ جذبہ، نابیناؤں میں جذبہ، اور بوڑھے لوگوں میں جذبہ، عورتوں میں جذبہ. ہمارے عورتیں تو عورتیں، بچوں میں جذبہ.
بچوں میں جذبہ. رافع بن خدیج ایک صحابی ہیں, وہ جو ہے جنگ احد وغیرہ میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معائنہ کیا آپ نے بچوں کے حوالے سے, تو پیروں کو ہی اونچا کر لیتے ہیں تاکہ میں لمبا نظر آؤں, پیر نبی مجھے جنگ میں لے لے, پیروں کو اونچا کر لیتے ہیں. جذبہ دیکھو آج ہم بڑوں کا حال کیا ہے, کیسا جذبہ ہے ہمارا. رمضان آیا ہے, رمضان ہی کو لے کے ہم بات کرتے ہیں. کیا جذبہ ہے جی ہمارا رمضان کے بارے میں؟ کتنی قرآن ختم کرنے کی آپ نے کوشش کی, کتنا قرآن آپ پڑھ رہے ہیں, روزوں میں کیا پابندی آپ سے ہو رہی ہے, نماز تراویح آپ کی ایک بھی نہ چکے ایسی کوشش آپ نے کی. جذبہ ہمارا نہ کے برابر ہو گیا ہے بھائیو. جذبہ لانے ہی کے لیے یہ میں سیرت صحابہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیزہ اپنے پاس رکھا, اور تاریخ کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے یہ نیزہ آپ ہی کے پاس تھا, اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے آخرت کی طرف, یہ نیزہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد یہ نیزہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, پھر یہ نیزہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس آیا, اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ نیزہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. آج لوگوں کو بادشاہوں کی تلواروں پہ بڑا فخر ہے, ایسی تلواریں جو حق سے بھی ماری نہ حق سے بھی ماری ہے نا, ان تلواروں کو میوزیم میں سجا کے لوگ رکھ رہے ہیں. کس کی معلوم کیا ہے, کس کی, وہ فلاں بادشاہ ہے, اتنے کروڑ میں خرید دیتا میں, اتنے کروڑ میں خرید کا کی تلوار. کس کے لیے اٹھی یہ تلوار؟ حق کے لیے اٹھی. اللہ ماشاء اللہ چند بادشاہوں کے لیے. اکثر بادشاہ اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے, حکومتوں کو پھیلانے کے لیے اپنی تلواروں کو اٹھایا کرتے تھے. عزیز بھائیوں, ایک بدر کا واقعہ یہ ہے. ایک دوسرا واقعہ ان کا, جنگ بدر میں جب یہ اترے, میدان بدر میں جب اترے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے, اپنے سر پر یہ پیلا امامہ باندھے تھے, زرد رنگ کا امامہ باندھے تھے, پیلا امامہ باندھ کے رکھے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زبیر بن عوام نے پیلا امامہ باندھا ہے, آپ نے صحابہ سے کہا, صحابیوں سنو, آسمان سے جو فرشتے اس جنگ میں آئے ہیں سارے کے سارے فرشتے بھی اپنے سروں پر پیلا امامہ باندھا ہے. یہ سچی واقعات ہے بھائی, یہاں کے وہاں کے علاقے نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ پیلے رنگ کا امامہ فرشتوں نے بھی باندھا ہے. کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. معزز بھائیوں, حضرت زبیر بن عوام بڑے بہادر تھے, اتنے بہادر. ایک واقعی ادھر اشارہ میں دے کے آگے بڑھتا ہوں. جنگ احد, بدر کے بعد احد اسنا, جنگ احد کے حالات کیا ہیں, کیسا نقصان مسلمانوں کو ہوا, ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے, بار بار ہم نے سنا ہے. جنگ میں مسلمان 70 شہید ہو گئے احد میں, کافی نقصان ہوا, پیارے نبی خود زخمی ہو گئے. اس طرح یہ سارے مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو خبر یہ آئی کہ دشمن مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی سنا, ابھی ہم احد سے آئے, صحابہ زخمی ہیں, زخم ابھی بھرے نہیں, تھکان ہے, تھکے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے. خبر آتی ہے کہ دشمن اب پھر مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ میں اعلان کیا کہ اے میرے ساتھیوں نکلو, دشمن ہماری زمین پہ آئے اس سے پہلے کہ ہم دشمن پہ دھاوا بولتے ہیں, دشمن پہ حملہ بولتے ہیں. حالانکہ صحابہ کی حالت کیا ہے, ابھی میں نے کہا زخمی ہے, ہاں ان کے زخم سوکھے نہیں, 70 صحابہ شہید ہو گئے, تھکے ہوئے ہیں. اعلان سننا تھا. سب سے پہلے جن شخصیتوں نے اعلان پر لبیک کہا ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی آگے بڑھے. ان دونوں کو دیکھ کے سارے صحابہ میں جوش پیدا ہوا ہے, جذبہ پیدا ہوا ہے, اور سارے کے سارے صحابہ تیار ہو گئے ہمارے. اور یہ لشکر نکلا, تھوڑی دور گیا تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ دشمن کو آپ کے نکلنے کی خبر ہو گئی. دشمن کو پتا چلا کہ مسلمان نکل پڑے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈر پیدا کر دیا، ایک رعب پیدا کر دیا، اور دشمن واپس چلا گیا کہ کہیں مسلمان ان کے آگے حملہ نہ کر دیں۔ حالانکہ جیت ایک طرح کی ان کی ہوئی ہے، ان کے اندر ہونا حوصلے تو ان کے بلند ہونا چاہیے تھا، لیکن جیتنے کے باوجود مدینے پر حملہ کرنے کی جو نیت انہوں نے بنا لی تھی، اپنی نیت کو انہوں نے اپنے ارادوں سے وہ واپس پلٹے اور مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اس جنگ کو یا اس واقعے کو سیرت میں حمراء، غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ یہ زبیر بن عوام کی ہمت اور بہادری تھی۔ اور بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا ٹائٹل انہیں عطا کیا ہے۔ غزوہ خیبر، معاف کریں، غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت بڑا ٹائٹل دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کے خندق کی کھود رہے تھے، خندق کی کھدوائی مکمل ہو گئی، مدینے کے باہر نکلے ہوئے تھے، مدینے سے خبر آئی کہ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، وہ عہد شکنی کر چکا ہے، وعدے کو توڑ دیا ہے، مسلمانوں سے غداری کر رہا ہے۔ وہ پیارے نبی کو یہ پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا من یأتینا بقبر القوم، کہا کہ کون ہے جو مدینہ جا کے ان بنو قریظہ کی خبر لے کر آئے گا کہ انہوں نے غداری کی کہ نہیں کی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں جاؤں گا۔ پھر آپ نے اعلان کیا کون ہے جا کے خبر لانے والا، پھر زبیر بن عوام نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جاؤں گا۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہا کون ہے خبر لانے والا، ہر مرتبہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنا نام پیش کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کروں گا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان لکل نبی حواریا وان حواری الزبیر، بخاری کی روایت ہے، یہ آپ نے کہا تھا ہر نبی کے حواری ہوا کرتے ہیں، ہر نبی کے دوست، مخلص دوست، قریبی دوست، حواری ایسے دوست کو کہتے ہیں جو ہر ضرورت کے وقت وہ حاضر ہوتا ہے، ہر مشکل میں وہ حاضر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا من انصار الی اللہ، تو سارے کا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو پیارے نبی نے کہا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، اور اس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری زبیر بن عوام ہے۔ یہ ٹائٹل، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے، یاد رکھنا۔ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ گئے مدینہ، جا کے خبر لے کر آئے اور آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پھر اس وقت آپ نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا، آپ نے کہا حضرت زبیر بن عوام سے فداک ابی و امی، سعد بن ابی وقاص سے آپ نے کہا تھا جنگ احد میں۔ دوسری مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام سے کہا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ کتنی بڑی بات ہے یہ عرب کے لوگوں کا محبت کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، اور پیارے نبی اپنے ماں باپ کو قربان کہیں، سوچو پیارے نبی کے دل میں حضرت زبیر بن عوام کی کس قدر محبت تھی اور کس قدر الفت تھی اور چاہت تھی۔ کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ بھائیوں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو پیارے نبی مکہ فتح کرنے کے لیے نکل پڑے، مکے میں داخل ہوتے گئے، لشکر ٹکڑیاں آپ نے تقسیم کی تھی لشکر کی، سارے کے سارے ایک ساتھ داخل نہیں ہوئے، ایک ایک لشکر مکے میں داخل ہوتا گیا، ایک ایک لشکر مکے میں داخل ہوتا گیا، آخر میں ایک چھوٹا سا لشکر مکے میں داخل ہو رہا تھا، اور وہ لشکر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا لشکر۔ آپ اونٹ پہ سوار تھے اور آپ کا سر جھکا ہوا تھا عاجزی کے ساتھ۔ جب بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو بڑے فخر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، سینے کو تان کے داخل ہوتے ہیں، اور ان کی زبانوں پر فقریہ جملے اور بول ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے ایسے فاتح تھے جو جنگ کرتے تھے یا ملکوں کو فتح کرتے تھے یا شہروں کو فتح کرتے تھے، بغیر خون خرابے کے مکے کو آپ نے فتح کیا، اور داخل ہو رہے بڑے عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سر کو جھکائے، اور اتنا سر آپ نے جھکایا تھا کہ آپ کی جو ٹھڈی تھی، آپ کی ٹھڈی وہ اونٹ کے کجاوے کو لگ رہی تھی، اس طرح آپ داخل ہوئے۔ اور جو چھوٹا سا لشکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لشکر کے سامنے پیارے نبی کا ایک جھنڈا تھا سفید، ایک صحابی وہ جھنڈے کو تھامے مکے میں داخل ہو رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جھنڈے کو کس نے تھاما ہے،
کون ہے وہ خوش نصیب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں تھاما ہے؟ تو صحابہ نے دیکھا تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے مکے کی سرزمین میں داخل ہو رہے تھے۔ معزز بھائیوں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے۔ عبد الرحمن بن عوف مالدار صحابی جی ہے نا، بڑے مالدار صحابی عبد الرحمن بن عوف، ان سے بھی بڑے مالدار صحابی یہ تھے حضرت زبیر بن عوام بڑے مالدار۔ 1000 ان کے غلام تھے، 1000 ان کے غلام، اور 1000 غلام بھی سارے کے سارے ہر دن جا کے محنت کرتے تھے، کما کے لاتے تھے۔ اور جتنا ان کے پاس مال تھا اس سے بھی بڑا ان کا دل تھا۔ ہمارے مال آج کس کے پاس نہیں، دل بہت کم کے پاس ہے۔ مال آنا بڑی بات نہیں، مال آنے کے بعد بڑا دل پانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے دنیا میں مالدار ہیں لیکن دل جو ہے چھری سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ کروڑ پتی لکھ پتی انسان کوئی آئے تو 10 روپے اٹھا کو دیتا، تیری شان ہے یہ 10 روپے دینے کی، اللہ اتنی دولت تجھے دیا ہے 10 روپے دینے کے لیے، 50 روپے دینے کے لیے؟ چاہتا تو اللہ تعالیٰ یہ دولت کسی اور کو دے سکتا تھا۔ اللہ ہمارے مالوں میں دوسروں کا حق رکھا، یاد رکھو، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ہر مانگنے والے کا حق ہے آپ کے مالوں میں، مانگنے والے کا بھی حق ہے بولتا قرآن، جو محروم ہے مانگتا نہیں، مسکین ہے، محتاج ہے، ایسے لوگوں کا بھی حق آپ کے مال میں ہے۔ قرآن نے کہا، یہ میں نے سورہ زاریات میں کہا، سورہ معارج میں کہا، 2 مقامات پر اللہ نے بیان کیا۔ تو زبیر بن عوام بڑے مالدار اور بڑے دلدار، بڑے مالدار اور بڑے دلدار انسان تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا 1000 ان کے غلام کما کے لاتے اور سارا پیسہ لے کے زبیر بن عوام ایک ہی وقت میں آن کی آن میں صدقہ کر دیتے تھے۔ آن کی آن میں 1000 غلاموں کی کمائی کو آن کی آن میں صدقہ کرنا، خرچ کرنا کتنی بڑی بات ہے، سوچ کے دیکھیے۔ اور بھائیوں، زمینیں ان کی تھی، زمین بھی ان کے پاس تھی، اور غلاموں کا ایک بہت بڑی تعداد ان کے پاس تھی، اور ذبیحہ خانہ ان کا تھا۔ کیا خانہ؟ ذبیحہ خانہ، قربان گاہ جو بولتے ہیں نا، ذبح کرنے کی جگہ، وہ جو ہے ان کا تھا، جہاں پر جو ہے باقاعدہ جانور وغیرہ ذبح ہوتے تھے، جانوروں کو لوگ ذبح کرتے تھے، ان کا تھا یہ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے خلافت میں کبھی کبھار ذبیحہ خانہ جاتے تھے، دورے کرتے تھے، گشت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، تو کبھی کبھار یہاں بھی آپ آتے تھے، اور آپ جب دیکھتے کہ کوئی شخص 2 دن لگاتار گوشت لے رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب دیکھتے، درہ لے کے اسے مارتے تھے، جی درہ لے کے مارتے تھے۔ اور درہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے، بہت کم خلیفاؤں نے درہ استعمال کیا ہے، اور درہ استعمال سب سے پہلے یہی خلیفہ کیا ہے۔ اور قوم ایسی ہی ہے، جب تک درہ استعمال نہیں کیا جاتا قوم نہیں مانتی، جی جب تک کوڑا استعمال نہیں ہوتا ہے قوم سدھرتی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا درہ تاریخ میں بہت مشہور، خامخواہ اٹھاتے نہیں تھے، جب موقع دیکھتے کہ درے کے بغیر بات ہضم نہیں ہو رہی سامنے والے کے اندر تو آپ درہ استعمال کرتے تھے۔ جب دیکھتے کہ کوئی شخص 1 سے 2 سے 3 مرتبہ گوشت لیتا ہے تو درہ لے کے اس کو مار کے کہتے تھے اپنے پیٹ کو سمیٹ لے۔ کیا کہتے تھے آپ؟ اپنے پیٹ کو سمیٹ لے، ڈالتا رہے گا تو جاتا رہے گا۔ کبھی کبھار اپنے پڑوسیوں کو بھی لے جا کے دے، اپنے چچازاد بھائیوں کو بھی لے جا کے دے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اور بھائیوں، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا، ہاتھوں کو ہلا ہلا کے چل رہا تھا، پیروں کو پٹک پٹک کے چل رہا تھا، تکبر کی چال، وہ چلتے چلتے، وہ بھی کہاں آ رہا ہے؟ درہ فاروق کے پاس آتا ہے۔ وہ گیا تو کہیں جاتا تو الگ بات، فاروق اعظم کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نوٹ کر رہے تھے کہ اس کی چال کیسی ہے۔ کہا اللہ کے بندے، یہ چال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو چل رہے ہو تم
पटक पटक के जो चल रहे हो ना, अल्लाह को ये चाल पसंद नहीं आती है, मत चला करो ऐसे। उमर बिन खत्ताब ने उसे नसीहत की। उसने कहा को लेदन दी, उसने क्या कहा, नहीं भाई नहीं उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं ऐसे ही चला करता हूँ, मजबूर हूँ मैं। हम लोग बोलते हैं ना, नहीं भाई ऐसा भी नहीं, मैं वैसा भी नहीं, लोग ऐसे थे वो जमाने। कहा कि नहीं मैं ऐसे ही चलता हूँ मैं। आपने कहा कि नहीं अल्लाह के बंदे, अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं, ये चाल अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, मत चला कर। उसने फिर कहा कि नहीं। दुर्रा निकला उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का, और एक ही तमाई दुर्रे से पीटा उसको, पीट के कहा अब चलेगा। कहा कि क्या करूं, आदत वैसी से, फिर चल तो बोला उसने, समझ रहे। फिर रात में और एक दुर्रा दिया उसको, और दे के फिर पूछा। अब उसने कहा कि अब से नहीं चलता। चंद दिनों के बाद वापिस आया हुआ, समझ रहे, वापिस आया और आके उसने कहा जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या कहा उसने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से, अल्लाह आपको बेहतर बदला दे। उमर बिन खत्ताब ने पूछा कई को, क्यों? उसने कहा कि वो शैतान था जो मुझे ऐसी चाल चलने पे मजबूर कर रहा था, आपके दुर्रे क्या पड़े वो मुझसे भाग गया। उसने कहा ये तारीखी जुमले हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दुर्रा बड़ा मशहूर था। एक नौजवान को देखा आपने, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, इबादत कर रहा है, बड़ी तकलीफ से पढ़ रहा है। ये मैं बात इसलिए पेश कर रहा हूँ, हमारे अंदर भी आदतें हैं, बड़ी तकलीफ से पढ़ रहा है, खिल खिल के पढ़ता, बोलते नहीं हुए तो भी पढ़ रहा था, नहीं हुए तो भी पढ़ रहा है, कमजोर होते जा रहा है, ऐसी इबादत कर रहा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुर्रा निकाल के उसको दिया, एक दे के कहा अल्लाह के बंदे ऐसी इबादत करता है तू, हाँ या तो तू मर जा। क्या बोला उन्होंने, मर जा तू, लेकिन दीन का गला मत घोंट। हाँ, ऐसी इबादत कर रहा है, अपने आप को तकलीफ देते हुए, गोया कि तू दुनिया को बता रहा है कि हमारा दीन बड़ा मशक्कत वाला है, तकलीफ वाला है, दीन का गला मत घोंट। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको कहा। तो टॉपिक हमारा इधर आ गया है, बता रहा ये था कि आपका ज़बीहा खाना भी था आपका। और फिर भाई वक्त हो गया है, आखिरी एक दो बात ख़त्म कर देते हैं। आप इस तरह बड़े मालदार थे, आपके पास लोग जो है अमानतें ला के रखते थे, अमानत ला के रखते थे। आप लोगों से कहते थे कि अल्लाह के बंदो ये जो रख रहे हो मेरे पास माल वगैरह, ये अमानत कह के मत रखो, बल्कि कर्ज समझ के मुझे दे दो पैसा। कर्ज, अमानत में क्या होता है, जब अमानत आप किसी को देते हैं, कुछ होता है, अब चोरी वगैरह होगी, आपने मुझे कुछ दिया, चोरी हो गया माल या जो भी सोना था, अब मैं लौटाने का पाबंद नहीं, मैं आप लाके ना दिए, मैं क्या करूं, मैं हिफाजत तो कर रहा था उसकी, सारे बंदोबस्त मैंने किए थे, बीरवन के अंदर डाल के ताले पे ताले डाल के रखा था, मैं हिफाजत तो मैंने की थी, अब चोरी हुई तो मेरा क्या कसूर। अगर मैंने हिफाजत नहीं की तब मैं देने वाला, समझ रहे, मेरी मुझसे हिफाजत नहीं हुई, सोना आपने दिया, मैं ला के घर में हाल में चुप रख डाला, चोरी हो गई, गोया कि मैंने हिफाजत नहीं की इसकी। तो हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों से कहते थे कि क्योंकि अमानत अगर कुछ होता है तो फिर मैं लौटा नहीं सकता, कर्ज कह के दोगे तो मुझे लौटाना ही पड़ेगा। हाँ, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी कैसी खैर खाई है हजरत जुबैर बिन अव्वाम की रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कहते थे कर्ज कह के दो, क्योंकि अगर कर्ज कह के दोगे तो किसी ना किसी सूरत कुछ भी होता है, वो माल डूब जाए, जाय हो जाए, तलब हो जाए, मुझे लौटाना ही पड़ेगा। तो इस तरह हजरत जुबैर बिन अव्वाम कर्ज लेते थे, और जब आपका इंतकाल शहीद हो गए तो 22 लाख कर्ज था इनके ऊपर, मालदार साहबी 22 लाख कर्ज। आप पूछेंगे 22 लाख कर्ज, आप बोले अब बीच मालदार लोगों 22 लाख के कर्ज, क्योंकि जो अमानतें वो लेते थे वो कर्ज कह के वो लेते थे, वो कर्ज था उन पर, समझ रहे भाई। तो इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, उनके जो बेटे थे, उनसे उन्होंने कहा था जितनी मेरी प्रॉपर्टी है सारी चीजें बेचो, जितना हो पूरा लोगों का पैसा लौटा दो, वापस कर दो। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 4 साल लगे उनको वो सारा पैसा लौटाने के लिए। हज के मौसम में ऐलान करते थे
میرے ابو جان کو کسی نے قرض دیا ہے تو آئیں لے کے جائیں، وہ آئیں لے کے جائیں۔ جب چوتھے سال اعلان کیا کوئی نہیں آیا، تب پتا چلا کہ سارا کلیئر ہو گیا ہے، تب جو ہے ان کی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، ایک ایک بیوی کو تاریخ میں جملے آتے ہیں کہ 12 لاکھ دینار یا درہم آئے، ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ، اتنے مالدار صحابی تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات ان کی شہادت کی طرف اشارہ دے کے بات میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، ارے جنگ یرموک جو پچھلے میں نے بتایا نا، جنگ یرموک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، بڑی خونخوار جنگ، بڑی خونخوار جنگ۔ دشمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، مسلمان چند ہزاروں کی تعداد میں تھے، سب سے پہلے دشمنوں پہ حملہ بولنے والے اور وار کرنے والے یہی زبیر بن عوام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے نوجوان صحابہ نے ان سے کہا کہ حواری رسول، آپ دشمنوں پہ پہلے حملہ کیجئے، اس کے بعد ہم دشمنوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ زبیر بن عوام نے کہا کہ ساتھیو، اگر میں حملہ کرتا ہوں تو مجھ جیسا حملہ تم نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا تھا، بولنا تھا، دشمنوں پہ ٹوٹ پڑے، ایسے ٹوٹ پڑے۔ دشمنوں کے لشکر ہوتے ہیں، ہر ایک مسلمانوں کو لشکر کی ترتیب ایسی ہوتی ہے، میمنہ ہوتا ہے، میسرہ ہوتا ہے، قلب، بیچ کا جو لشکر ہوتا ہے اسے قلب کہتے ہیں۔ بیچ کے لشکر پہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایسے گھسے، سارے لشکروں کو چیرتے ہوئے کنارے تک چلے گئے، آخر تک چلے گئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بہادر، ایسے جنگجو اور ایسے نڈر اور بے باک صحابی تھے زبیر بن عوام۔ آخر تک چلے گئے تو آخر میں جا کے دشمن پکڑ لیا ان کو، دشمن پکڑ لیے اور نیزے وغیرہ مارے، یہاں وہاں ان پر داغ لگے، نشان لگے۔ اور ایک مرتبہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا، غسل کی ضرورت انہیں پیش آئی، راستے میں غسل کی ضرورت پیش آئی، دیکھا کہ کہیں پانی وغیرہ نہیں تھا، کوئی سایہ بھی نہیں تھا۔ زبیر بن عوام نے کہا اپنے اس شاگرد سے، اپنے تابعی سے کہا کہ بھائی میرے لیے کچھ پانی کا انتظام کرو اور کچھ آسرا کرو مجھے غسل کرنے کے لیے۔ تو وہ تابعی کہتے ہیں، خالد کچھ ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آسرا کیا، وہ غسل کر رہے تھے تو اچانک میری نظر ان کے جسم پہ پڑی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارے جسم پر تلوار اور نیزوں کے اور تیروں کے نشانات سے بھرا ہوا ان کا جسم تھا۔ ہاں، اللہ اکبر، میرا آپ کا جسم ایسا ہے بھائی، کتنا مجھے آپ کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کتنے سیف اللہ مجھے آپ کو رکھا ہے، کتنے آرام اور سکون کے ساتھ رکھا ہے۔ اس کے باوجود میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، عبادت کے لیے کیا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے بھائی۔ تو پورا جسم، جب وہ نہا کے آئے، تابعی نے پوچھ لیا، کہا کہ اللہ کے بھائی صحابی رسول، آپ کے جسم پر اتنے زخم، اتنے نیزے؟ حضرت زبیر بن عوام نے کہا کہ دیکھ لیا تم نے؟ کہا کہ ہاں دیکھ لیا۔ کہا کہ اللہ کے بندے، یہ جو کچھ لگے ہیں، جتنے کچھ لگے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں لگے ہیں مجھے، مانے یہ وہ صحابی ہے اللہ کے بندے۔ تو اس قدر بہادری کے ساتھ دشمنوں پہ ٹوٹ پڑنے والے اور ایسے بہادر اور ایسے بے باک صحابی کو ایک دشمن بڑی بزدلی کے ساتھ اور پیچھے سے ان پہ وار کرتا ہے۔ جنگ جمل ایک جنگ ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے۔ علی رضی اللہ عنہ آ کے ایک بات ان سے کہتے ہیں میدان میں کھڑے ہو کے، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہاں سے، کہتے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا، چلے جاتے ہیں۔ عبداللہ ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی روکتے ہیں، جنگ کے میدان میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے، کہا کہ نہیں، علی نے جو کہا وہ صحیح کہا۔ پیارے نبی کے ایک بات ان کو یاد دلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے کہا تھا حضرت زبیر کو پکڑ کے، کہا کہ زبیر، علی سے اتنے محبت ہے؟ حضرت زبیر نے کہا تھا ہاں اللہ نے، کیوں نہیں محبت؟ آپ نے کہا تھا پیشن گوئی کرتے ہوئے، زبیر کا وقت آئے گا تو علی کے خلاف لڑے گا، تو علی کے خلاف تو لڑے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے وہ بات یاد دلائی، جیسے یاد دلائی، ارے محبت ہے بول کے بولا نا میں پیارے نبی سے، تو وہ نبی کے فرمان کی کیسی تعظیم ہے، کیا تکریم ہے۔ فوراً میدان چھوڑا، نکل پڑے، جانے لگے۔ وہ بیٹا بھی روکتا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روکتے، وہ بھی کہا کہ نہیں رکنے والا نہیں۔ چلے گئے، جب جا رہے تھے لشکر میں سے ایک شخص نے کہا بھائی ان پہ نظر رکھو، کہاں جاتے کہ دیکھو بلکہ۔ تو ایک بدبخت اٹھا اس میں سے، عمر بن جرموس اس کا نام ہے، عمر بن جرموس، وہ اٹھا
حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے جانے لگا اور جا کے ملاقات کیا، میٹھی میٹھی گفتگو کی، میٹھی میٹھی باتیں اس نے کی، اور پوچھا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ قوم کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ یعنی دو لشکر تھے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، قوم کو کس حالت میں چھوڑ گئے؟ کہا کہ اللہ کے بندو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ نکل رہا ہوں، میں جا رہا ہوں بصرہ وغیرہ کی طرف جاؤں گا، میں نکل جاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی آؤں گا آپ کے ساتھ میں بھی آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ۔ چلتے گئے ظہر کا وقت ہوا، نماز ظہر ادا کرنے کے لیے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ رکے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس نے بدبخت نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گا نماز۔ کہا کہ اللہ کے بندے پڑھ۔ جیسے ہی ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ قیام کے بعد رکوع کے بعد جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا، یہ بدبخت اڑتا ہے اور ایک ہی مار سے آپ کا سر ان کے جسم سے الگ کر دیتا ہے۔ جو سر اللہ کے سامنے جھکا تھا اس سر کو اس نے تن سے جدا کر دیا، اور سر لے کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہے، سیدھے جا کے کہتا مبارک ہو آپ کے دشمن کا کام میں نے تمام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ نے دیکھا، افسوس کرنے لگے، کہنے لگے کہ تجھے بھی مبارک ہو جہنم کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ تجھے بھی مبارک ہو جہنم کی، تو نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے قتل کیا ہے۔ اور جانتے ہیں بھائی، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، کبھی ستانا نہیں، یاد رکھو، کبھی پریشان نہیں کرنا، کبھی ستانا نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو ستاؤ گے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے سکون کا خاتمہ کر دے گا، سکون ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ یہی ہوا عمر بن جرموس کے ساتھ۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول تھے، ان کو اس نے کیا قتل کیا، کیا شہید کیا۔ 36 ہجری کا واقعہ، جب یہ قتل آپ شہید ہوئے تو اس کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا۔ سوتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، اٹھتا بیٹھتا تھا، کچھ بھی اس کا کام بنتا نہیں تھا، پریشان رہتا تھا۔ ان کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے مصعب بن زبیر کے پاس آتا ہے یہ قاتل، اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے باپ کو قتل کیا، آپ کے باپ کا قاتل ہوں میں، بدلے میں مجھے بھی قتل کر دو۔ خود آ کے کہتا ہے مجھے بھی قتل کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میرے پریشان کن بن گئی، سکون نہیں، نہ نیند آ رہی ہے، نہ چین سے کھا رہا ہوں، نہ پی رہا ہوں، نہ بیٹھ پا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ مر جاؤں، مار دو مجھے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ نہیں، میں میرے بھائی سے مشورہ کروں گا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے، جو مکے میں تھے۔ عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا حضرت مصعب بن عمیر نے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، قصاص نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ کا خون اس کا خون ایک نہیں ہوتا ہے، میرا باپ کہاں یہ کہاں، ہاں اس کا ہم بدلا لیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ کے حوالے اس کو کرتے ہیں۔ آخرکار یہ اتنا پریشان رہنے لگا۔ باہر ایک اس کے بستی کے باہر ایک ویران مقام تھا، ایک ویران گھر تھا، ایک چند لوگوں کو لے کے گیا اس گھر کے پاس، جس کی دیواریں ایسی تھیں کہ اب تب میں گریں گی، ایسے گھر کو ڈھونڈا، لوگوں کو لے کے گیا، کہا لوگوں جب اس گھر کے پاس گھر میں جاؤں اور دیوار کے پاس سے گزروں، اس دیوار کو گرا دینا میرے اوپر، گرا دینا میرے اوپر۔ جیسے ہی گھر میں گیا، لوگ ریڈی تھے، کوئی دیوار کے سامنے سے گزرنے لگا تو لوگوں نے دیوار کو ہلا کے اس کے اوپر گرا دیا۔ اس طرح اس کا کام تمام ہو گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کو نہیں ستانا، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث قدسی اللہ فرماتا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ بہرحال بھائیوں، یہ تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زندگی کے چند گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلی رات ایسے کسی اور صحابی کے حوالے سے سننے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ سننے کے بعد ہمارے اندر بھی ایمانی حرارت، ایمانی جوش، ایمانی ولولہ اور ایمانی غیرت پیدا ہو، اور کچھ نہ کچھ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے کرنے والے بنے، یہ جذبہ ہمارے اندر آئے۔ اسی مقصد کے خاطر یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سبھی کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے
نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین زندگی کے ہر مسئلے میں اور ہر موڑ میں ان کو مشعل راہ بنا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ جیسا ایمانی جذبہ، ایمانی جوش، ایمانی قوت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ڈر، جو خوف اور جو کچھ خرابیاں، بزدلی وغیرہ جو کچھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری خرابیوں کو ہمارے دلوں سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر اتحاد کو پیدا فرمائے، الفت اور بھائی چارگی کو پیدا فرمائے، ہمارے صفوں میں رب العالمین اتفاق کو اللہ تعالیٰ ڈال دے، اور جو بھی انتشار اختلاف ہے اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے۔ شب قدر اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کے تحت اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی زندگیوں کو ہر گناہ سے پاک اور صاف فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بہتر سے بہتر بنائے۔ جہاں جو مسلمان پریشان حال ہیں، خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اور اللہ رب العالمین دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو فلسطین بھائیوں کے لیے کچھ کرنے کی اور دشمنوں سے مدبھیڑ ہونے کی، دشمنوں کو اس کا مزہ چکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہندوستان کے حالات جو بگڑے ہیں یا بگاڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔ اچھا حکمران اللہ اس ملک کو نصیب فرمائے، انصاف پسند حکمران اللہ اس ملک کو عطا فرمائے، اور دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں اور دہشت گرد جو پارٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صفوں میں اختلاف اور انتشار کو، نفرتوں کو پیدا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔